بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ دور میں بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ اچھی اور بہترین تربیت ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ تمام والدین کو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں اپنی اولاد کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مستقبل کے حوالے سے کئی خواب بنتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ پھر تعلیم اور علم حاصل کر لینے میں اور تربیت میں فرق ہے۔ ایک مہذب فعال شخص بننے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی شخصیت کو بنانے اور نکھارنے میں والدین، گھر اور ارد گرد کا ماحول بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ اس کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کا مضبوط کردار، مثبت سوچ، ذہن و جسمانی صحت کے پیچھے بچے کی تربیت میں واسطہ اور بلا واسطہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بچہ جیسے جیسے اس دنیا میں آنکھ کھولتا چلا جاتا ہے، اس کے سیکھنے کا عمل بھی پروان چڑھتا چلا جاتا ہے، جس میں ماں باپ کا کردار بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا ماحول، گھر والوں کے آپس کے تعلقات، رہن سہن اس کی شخصیت بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے چلے جاتے ہیں، جن کا احساس تک نہیں ہو پاتا کہ بچے نے کیسے اور کب کیا عادت اپنا لی۔ یہ بھی سچ ہے کہ بچے کو جو سکھایا جاتا ہے یا بتایا جائے وہ کبھی نہیں سیکھے گا، لہٰذا بچے کو ماحول ہی ایسا دیا جائے کہ بعد میں پچھتاوے کی نوبت نہ آئے۔ یہ یاد رہے کہ تربیت کرنا صرف ماں کا فرض نہیں، بلکہ باپ اور گھر کے سبھی افراد برابر کے شریک ہوتے ہیں، لہٰذا اپنا اپنا کردار بخوبی نبھانا ہی عقل مندی ہے۔ جیسے پودا لگانے کے لیے بیج لگایا جاتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، گرمی سردی سے بچایا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سوکھے پتوں کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اسپرے کی جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بچے کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کو سازگار ماحول مہیا کیا جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے، اچھے برے کا فرق سمجھایا جاتا ہے، اخلاقیات، سچ، جھوٹ، امانت داری، احسان، محنت، حقوق کی پاسداری، مستحق لوگوں کی مدد کی تربیت دی جاتی ہے، رشتوں کی اہمیت اور حسن سلوک کا سبق سکھایا جاتا ہے، سیدھے اور غلط راستوں کا فرق سمجھایا جاتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ، پیار، محبت و شفقت اور خلوص کی کھاد سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے، بیجا لاڈ پیار آسائش کا بگاڑ سبب بنتی ہے۔ بچوں کو شروع سے ہی خود مختاری، مائنہ رویے، اعتدال پسندی، کفایت شعاری، بچت کرنا، زندگی کے معاملات میں ڈسپلن کا سبق دیں، ان کو آسائش مہیا کر کے آرام طلب نہ بنائیں، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، ناکامیوں کا سامنا کرنا سکھائیں۔ یہ کہہ دینا کہ بڑا ہو کر سیکھ جائے گا غلط ہے۔ جب ایک عادت بن جاتی ہے اس کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا والا اور دیکھو عقاب کی نظر سے، جیسے خود رو جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے تو پودے کی نشو و نما میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بچے کو بتایا نہ جائے، سمجھایا نہ جائے، اس پر کڑی نظر نہ رکھی جائے تو وہ غلط راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ بچہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تربیت کے حساب سے عمر کا ہر حصہ بہت اہم ہے، لیکن شروع کے 5 سال اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں عادتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ معمولی رد و بدل کے ساتھ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، لہذا جیسا ماحول اس کو ملے گا وہ ویسا بنتا چلا جائے گا۔ عموماً 12 سے 18 سال کی عمر بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس عمر میں والدین کو بہت سمجھداری اور احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہی عمر ہے جب بچے کو صرف خود اور اس کے دوست ہی صحیح لگتے ہیں، والدین اور ہر سمجھانے والا کم عقل لگتا ہے۔ وہ ان راستوں کا راہی بن جاتا ہے جس راستے پر جانے سے اس کو منع کیا گیا ہو یا سختی بڑھتی ہو۔ ہر بچے کو اس کے مزاج کے مطابق اس کے عمر کے حساب سے اس سطح پر آ کر سمجھانا چاہیے
بچوں میں فرق نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے سے موازنہ کرنا مناسب ہے۔ والدین کو سوچنا چاہیے کہ وقت بدل گیا ہے، بچے اور آپ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچوں کو روبوٹ نہ سمجھا جائے کہ جو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کرے گا۔ تھوڑی لچک دکھانی پڑتی ہے، کبھی ان کی ماننی پڑتی ہے، کبھی اپنی منوانی پڑتی ہے۔ آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب سے زیادہ اور خطرناک دور ہے، کیونکہ والدین کے لیے بچوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ اب ڈیجیٹل دور ہونے کی وجہ سے موبائل فون، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ وغیرہ جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے، ان کو دور بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی ویب سائٹ پر جا رہے ہیں، کس قسم کی گیمز کھیل رہے ہیں، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ ای میل آئی ڈی ایک رکھنے سے بھی ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاس ورڈ بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں، وقتاً فوقتاً ان کو آ کر دیکھتے رہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اچھے اور برے کے نتائج بتائیں، سزا رکھیں، تاکہ ان کو احساس رہے کہ اگر کچھ غلط کیا تو سزا ملے گی۔ بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کریں، وقت گزاریں، اس کے ساتھ ساتھ اسپیس بھی دیں، ہنسی مذاق کریں تاکہ وہ کوئی بات آپ سے کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ ان کے ساتھ اپنے دل کی بات کریں تاکہ وہ بھی اپنا دل کھول سکیں۔ ان کو چھوٹے اور بڑے فیصلوں میں شامل کریں تاکہ احساس ذمہ داری چھوٹی عمر سے ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے اور اعتماد بھی حاصل ہو، تاکہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے آرام سے کر سکیں۔ اس طرح ان کے دل میں احساس جاگے گا کہ وہ ان کی رائے اہم ہے آپ کی نظر میں۔ سب سے اہم بات، اگر وہ کوئی اپنے دل کی بات آپ سے کریں تو اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، دوست بن کر حل کریں کہ مستقبل میں بھی وہ آپ سے بات شیئر کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ جو والدین اپنے بچوں پر بے جا پابندیاں لگاتے ہیں، یہ عمل ان میں تجسس بھر دیتا ہے۔ اسی طرح زیادہ آزادی بھی نقصان دہ ہے، لہذا اعتدال قائم کریں تاکہ وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا سکے۔ اگر کسی بات سے منع یا انکار کریں تو اس کا سیاق و سباق ضرور بتائیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے پاس ان کے لباس کے انتخاب کا خیال رکھیں۔ آپ جتنے بھی آزاد خیال ہوں، فیشن اور ماڈرن کے نام پر سمجھوتہ نہ کریں۔ لباس کو مختصر نہ ہونے دیں، ہمارا لباس ہماری شخصیت میں نکھار لاتا ہے۔ ان کو اتنی تعمیر دیں کہ وہ اپنا لباس مہذب رکھیں۔ گھر میں آنے جانے کے اوقات کار مقرر ہونے چاہیے اور اس پر پہلے خود عمل کریں، پھر نصیحت کریں۔ رات کا کھانا ہر حال میں ایک ساتھ کھائیں۔ گروپ اسٹڈی کا راج نہ ڈالیں۔ اپنے بچوں کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہ رات گئے تک کسی غلط کام، منشیات وغیرہ کے استعمال میں نہ پڑیں۔ اس کے دوستوں سے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں تاکہ اندازہ ہو کہ وہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر وقت گزار رہا ہے اور وہ کسی غلط کمپنی کا شکار تو نہیں ہے۔ بچوں کو شروع دن سے ہی رشتوں کی اہمیت اور احترام سکھائیں، ہر رشتے کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ بہن کی حفاظت کرنا، اس کے حقوق کے لیے لڑنا، اس کی خاطر قربانی دینا سکھائیں۔ ان کو بتائیں کہ عورت جس روپ میں بھی ہو، اس کی عزت و احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ عورت آپ کی موجودگی میں خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے۔ اسی طرح بہن کو بھائی پر جان نثار کرنا، باپ اور بھائی کی عزت کی پاسداری کرنا، اس کی اپنی حدود بتائیں۔ لڑکے اور لڑکی کی کوئی معیوب بات نہیں، اگر آپ ایسا کرنے سے ان کو منع کریں گے تو وہ تجسس میں وہی کام کریں گے، لہذا ان کو سمجھائیں کہ رشتے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یا دائرہ کار ہوتا ہے، اس دائرے کو عبور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر رشتے کی اپنی جگہ اور احترام ہوتا ہے جو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی بات شیئر کر سکیں اور خودکشی جیسے انتہائی اقدام تک نوبت نہ آئے۔ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، وہی بنیں گے جو ہم ان کو ماحول دیں گے۔ جیسی ان کی تربیت کریں گے، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کسی غلط کام میں ملوث ہو، لیکن ہم جانے انجانے میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جن کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ بچوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ تعلیم، ہماری تربیت، تہذیب
عزت و وقار کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ان کی تربیت ایسی کریں کہ خدا کو جواب دے سکیں اور کوئی آپ کی تربیت پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔